اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں گے نا صدوم، تو ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ بھائی صدومی تھے کون، وہ عربی اردن کے رہنے والے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے لوتی کا۔ یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس انسان کے بارے میں کہ جو ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوتی ہے۔ میں اس لفظ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف عام لوگ نہیں بلکہ خواص بھی، یعنی علماء کو، مشائخ اور مفتیوں کو بھی اس لفظ کے استعمال کرتے ہوئے، بے احتیاطی کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں اپنی تحریروں میں، کتابوں میں لکھتے ہوئے، سوشل میڈیا کے اوپر یا وعظ اور نصیحت میں، خطبات کے اندر، کہ فلاں لوتی ہے، یہ لوتی۔ کیا اس لفظ کو استعمال کرنا درست ہے؟ مثلا کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے، استغفر اللہ العظیم، کیا اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک بات یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے کہیں پر بھی ایسے شخص کے لیے کہ جو اس عمل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یعنی بطور یہ کہنے کے کہ اگر کسی کو اس بیماری کا پتہ چل جائے کہ وہ اس عمل میں مبتلا ہے، قرآن نے یہ کہا ہو کہ وہ یہ لوتی ہے، یا صحیح احادیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہو کہ وہ شخص لوتی ہے، نہیں، کسی جگہ پر نہیں ملتا۔ تو یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ایسے عمل کے اوپر استعمال کرنا، یہ انبیاء کرام کی شان میں بے ادبی، نہایت جسارت اور بالکل غلط بات ہے، جو کہ اسرائیلیات سے آئی، یعنی وہ یہود کا طریقہ کہ وہ انبیاء کرام کے لیے ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر اس لفظ کا استعمال ہو گیا۔ حالانکہ انگریزی زبان میں آپ دیکھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو جو جہاں حضرت لوط کی قوم تھی، وہ اردن کا علاقہ ہے، وہاں پر وہ قوم واقع تھی۔ اس قوم کے مختلف حصے تھے، لیکن جو قبیلہ تھا، جو بڑی قوم تھی، اس کو کہتے ہیں صدومی، جو اس عمل کے اندر مبتلا تھے، صدوم وہاں پر۔ اور آرکیالوجیکل جو ماہرین ہیں، جنہوں نے ارض القرآن کے اوپر کام کیا ہے، ارضیات پہ، ان کا بھی یہی کہنا ہے، یعنی جدید تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس قوم کا نام صدومی تھا۔ تبھی تو انگلش کے اندر یہ لفظ استعمال ہے صدومی کے لیے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں لوتی، اس لفظ کو انگریز استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ صدومی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، آج جدید زمانہ ہے، لیکن یعنی انگریز تو اس بات کو سمجھ گیا، مگر یہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے، جو ماشاءاللہ جو کہتا ہے کہ ہم انبیاء کرام کی تعظیم میں بڑی غیرت رکھتے ہیں، کہاں پر ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس لفظ کو کھلم کھلا اور بے دھڑام استعمال کرتے رہتے ہیں اس شخص کے لیے، کہ اور ایک ایسے عمل کے بارے میں کہ جو انتہائی خبیث عمل ہے، اور قرآن نے بھی اس عمل کو خبیث کہا ہے۔ لوتی آج اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو خبیث عمل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا، اس شخص کو لوتی بولا جاتا ہے کہ جو حضرت لوط کی زندگی پر چلنے والا ہے۔ آپ قرآن میں تو دیکھیں کہ قرآن مجید سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے کتنی تعظیم کے ساتھ حضرت لوط کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھانجے ہیں، حضرت ابراہیم موجود ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم بابل عراق کے علاقے کے اندر ہیں، سرزمین پر ہیں، اور حضرت لوط کی جو ذمہ داری ہے وہ اردن، اسی پورے شام کے ایریے کے اندر، اردن کے علاقے میں تبلیغ کرنا، رشد و ہدایت کی دعوت دینا، لوگوں کو صحیح رستے کے اوپر چلانا۔ یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود ہے حضرت لوط، جلیل القدر پیغمبر کے دست و بازو ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، لیکن ہم نے کیا کیا؟ حضرت لوط کے لیے استغفر اللہ العظیم، ان کی قوم کا برا عمل جس میں قوم مبتلا تھی، اس برے عمل کو ہم نے حضرت لوط کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ مجھے بتائیں اس کو کیسے آپ، کچھ حضرات اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ لفظ استغفر اللہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی نبی کی قوم کی برائی
کسی نبی کی قوم کی برائی آپ اس نبی کے نام کے ساتھ جوڑ دیں اور اس کو استعمال کریں، یہ کہاں درست ہے بھائی؟ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ جناب حضرت لوط کی قوم کو لوطی کہا جاتا ہے، بھائی حضرت عیسیٰ کی قوم کو عیسائی مسیحی، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی قوم ابراہیمی، حضرت موسیٰ کی قوم موسوی، لیکن یہاں قوم کو لوطی نہیں کہہ رہے ہیں، اس قوم کے عمل کے اوپر لوطی کا لفظ استعمال کیا ہے. فرق سمجھیں. قوم برے عمل میں مبتلا ہے، ایک خبیث عمل کے اندر مبتلا ہے، شرارت کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر. اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمارا مذہبی طبقہ بھی، ہم سب لوگ اس لفظ کو کہاں پر حضرت ابراہیم کے نام کو اس برے عمل کے ساتھ جوڑ کر استعمال کرتے ہیں. یہ لوطی ہے، یہ لوطی ہے، یہ لوطی ہے، لوط حضرت لوط کی قوم والا عمل کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے؟ یہ درست ہے؟ نہیں، یہ میرے نزدیک حرام ہے. اور آپ خود، میں آپ کو قرآن مجید کی آیات بتاؤں گا اور احادیث سے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. اللہ کی حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے ان مولویوں کو بھی، اور ان کو بتانا چاہیے یہ قوم کو کس طرح بتائیں گے کہ بھائی آپ ایک لفظ کو آپ کہاں پر استعمال کر رہے ہیں. قرآن نے کس انداز کے اندر، کس عظیم انداز میں سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا. سورۃ الانبیاء میں آپ دیکھیں آیت نمبر 74 میں، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. اللہ اکبر. اور لوط ہم نے انہیں حکم اور علم دیا، حکم اور علم، ہم نے انہیں علم سے نوازا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں علم سے نوازا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور اس بستی سے ہم نے سیدنا لوط کو بچایا، نجات دی کہ جو خبیث کام کر، صرف ایک خبیث نہیں، بہت سارے برے کام کرتی تھی. قریہ بستی، وہ کرتی تھی، وہ بستی کرتی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین. وہ بری قوم تھی، فاسقین ہیں، وہ فسق کرنے والے ہیں، حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہیں. وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سیدنا لوط کا کس عظیم الشان الفاظ کے اندر تعارف اور تذکرہ، اور قوم کی برائی، اور اس عمل کو قوم کی برائی کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ اللِّوَاطَ، کہ وہ لواط کرتے تھے. یہ عربی میں بھی، ہمارے ہاں عرب بھی یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں میں یہ پھیل چکا ہے. لواط کا لفظ یہ غلط ہے، حرام ہے، حرام ہے. صدوم کہیں، صدوم. آپ یقین کریں اگر کوئی جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہونے کے خدشہ. اگر یہ اس لفظ کو یہاں پر استعمال کر رہا ہے، ہرگز نہ کریں. لواط لفظ ہرگز استعمال نہ کریں. یہ کیا استعمال کرنا ہے آپ نے؟ صدومی کا. یہ صدومی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت لوط کی قوم کا ذکر کیا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. تو فاعل اور مفعول به کو سزا میں قتل کر دو. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4462. تو یہاں پر بھی روایت کے اندر عمل قوم لوط ہے، قوم لوط والا عمل، لوطی نہیں. فرق سمجھے، لوطی نہیں کہا رسول اللہ نے، عمل قوم لوط، کہ لوط کی قوم کا جو عمل تھا، وہ جو کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے، وہ قوم کون سی تھی؟ صدومی قوم تھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو جو قوم حضرت لوط کی قوم کا عمل تھا، ہم اس کو، اس عمل کو جوڑ دیتے حضرت لوط کے نام کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں لواط یا لوطی. کتنی بڑی ہم بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے، اس پہ غور کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو غور کے علاقے کے اردن کا، وہاں پر اس قوم کو آج سارے بھول گئے ہیں کہ اس قوم کا عمل یہ تھا وہاں اس علاقے کی. اور سب جو اس لفظ کو استعمال کر کے، اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں گے نا صدوم، تو ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ بھئی صدومی تھے کون. وہ عربی اردن کے رہنے والے، وہ یہ کام کرتے تھے. اس کو چھوڑ کر آپ نے اس پوری قوم کو بلا دیا، اس قوم کی نفسیات کو بلا دیا، اور اس لفظ کو ہم استعمال کر کے بس ایک نبی کے نام کے ساتھ ہم نے اس عمل کو جوڑ دیتے ہیں. استغفر اللہ. کتنی بڑی توہین یہ ہم بے احتیاطی میں کیے جا رہے ہوتے ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ نہ کیجیے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ اس میں غور کریں. اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے لوگوں نے ہمارے ہاں ہم سیاست سے باہر نکلیں گے بھی تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ تب ہم قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے نا. یعنی ہم اپنی زیادہ طور پر جو ہماری جو پوری توجہ ہوتی ہے مذہب کے اندر بھی، فرقوں کے اندر بھی ہم سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو ساری توجہ ہمارے جو مذہبی اسکالرس کی ہے وہ دینی علوم کے بجائے وہ ادھر ادھر کی بحث و مباحثے کے اندر ہے، تو پھر ہماری توجہ نہیں پڑتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.